السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا نور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی ایک سفر۔ ناظرین، یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہوگا۔ آج ہم مزید گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے منیر شیخ صاحب، جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ٹیچر ٹرینر ہیں اور ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں منیر صاحب آپ؟ الحمدللہ۔ منیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا۔ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ اچھا منیر صاحب، آج میں اپنے سوال کی ابتدا یوں کروں گی کہ تعلیم اور دین سے دوری کے کیا سبب ہے، مطلب ان میں کیا مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت یہ سوال جو ہے ہماری سوسائٹی کا سب سے اہم ترین سوال ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جو پچھلے 2 سے 3 سالوں کے اندر اسپیشلی کووڈ کی جو سچویشن ہم نے فیس کی ہے، تو اس میں دین سے دوری پر تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ تعلیم سے بھی بنیادی طور پر اب جو بچے ہیں ہماری سوسائٹی کے طلباء و طالبات ہیں وہ دور ہو چکے ہیں، اور لامحالہ تعلیم کا اور دین کا ظاہر سی بات ہے ایک چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو وہ تعلیم سے دور ہوئے تو وہ اپنی بنیادی اخلاقیات سے اور دین سے اور تمام چیزوں سے بھی جو ہے وہ دور ہوتے چلے گئے۔ بالکل، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دینی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو لوگ اس میں جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے کمپٹیشن رکھتے ہیں، یا کسی کی اگر دینی تعلیم زیادہ ہے تو جو دنیاوی تعلیم جس کو ہم ایجوکیشن بولتے ہیں وہ ان کی پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کو کیسے بیلنس رکھا جائے؟ صحیح، بالکل بہت اچھا سوال ہے۔ اس کو بالکل بیلنس رکھنا چاہیے، اور آج کل تو ہمارے یہاں تعلیمی اداروں میں اور خصوصاً اسکولز میں اس طرح سمجھا جاتا ہے دینی تعلیم کا فقط مطلب چند صورتیں یاد کر لینا یا چند اس طرح کی چیزیں یاد کرنے لینا تو نہیں ہے۔ دینی تعلیم کا مقصد تو یہ ہے کہ جس طرح وہ صورتیں یاد ہوں قرآن عظیم الشان کی، اس کے ساتھ ساتھ ہی بچوں کی اخلاقی تربیت، ان کی مورل ویلیوز کو بھی وہ اپنانے والے ہوں۔ ہمارے یہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر 6 پیریڈ اسکول میں ہوتے ہیں، 6 سے 7 8 پیریڈ، اور اس کے اندر ایک پیریڈ جو ہے وہ بلاک جو ہے وہ اسلامیت کا رکھ دیا جاتا ہے، اس کو بھی کتنا ہم ویٹیج دیتے ہیں بالکل وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ بالکل آخری کا پیریڈ یا اس کے اندر جو سب سے کم ڈیوریشن کا پیریڈ ہوگا وہ اس میں رکھا جائے گا، اور اس کے اندر بھی ہوگا یہ کہ صرف آپ سمجھیں کہ چند صورتیں یاد کرا دیں گے، اور تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو ایک مقصد ہے، اچھا ان کی بھی میننگ ہمارے یہاں بچوں کو ظاہر سی بات ہے نہیں پتہ، اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس کے برعکس اگر اس میں بھی اس طرح بہتری لائی جائے کہ اس کو ان کی میننگ کے ساتھ جو بھی پڑھایا جا رہا ہے ایکس وائی زیڈ، اس کی میننگ کے ساتھ قرآن کا جتنا اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے یا گھروں میں بھی ہمارے یہاں بچے پڑھتے ہیں، قاری صاحبان آتے ہیں، ان کو اگر با ترجمہ پڑھایا جائے اور اس کو کچھ سمجھنے کا بھی اہتمام کیا جائے، تو میرے خیال سے جو آپ نے سوال کیا یہ مسائل جو ہیں ہماری سوسائٹی کے تربیت کے یہ حل ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا منیر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اگر معاشرے میں عدل قائم ہو جائے تو معاشرے میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ بہت ہی جو ہے وہ قیمتی اور اچھا سوال ہے۔ عدل کا تو آپ سمجھیں کہ ایک انسان کی انفرادی زندگی سے بھی بہت گہرا تعلق ہے اور اجتماعی زندگی سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ انفرادی زندگی کی مثال اس طرح سے کہ 2 لوگ ہیں، اگر ان کے درمیان جو ہے وہ عدل نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی بہت زیادہ وائلنس کا شکار ہوں گے۔ اور ہماری تو اتنے اچھے ہم دین سے جو ہے وابستہ ہیں ہم سب لوگ بالکل کہ اس کے اندر ایک عدل کا نظام پورا موجود ہے۔ ہمارے یہاں جو ہماری سنہری تاریخ ہے، خلفائے راشدین کی بات کی جائے یا حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، تو آپ دیکھیں کہ پوری جو ہے وہ تابندہ اور درخشندہ پورا ایک تاریخ ہے کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کی عورت نے چوری کی، اور صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے ان کی سفارش کی کیونکہ وہ ایک اعلیٰ قبیلے کی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر اس جرم کا ارتکاب کرتی تو میں اس کے بھی جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تو عدل تو اتنا ضروری ہے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر جو انارکی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، جو افراتفری کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہ جو لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، چوکو چوراہوں پہ ہم دیکھتے ہیں نا بالکل کہ لوگ جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، خود فیصلہ کرتے ہیں، خود چوک پر چوراہے پر عدالت جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ تو وہ اس کی وجہ سے یہ کہ چونکہ عدل کا نظام حقیقی روح کے ساتھ چونکہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، عدالت، کورٹ، یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں بلڈنگ کی صورت میں، عمارتوں کی صورت میں، لیکن چونکہ حقیقی طور پر عدل کا نظام موجود نہیں ہے تو معاشرے کے اندر یہ جو فساد جو ہمیں نظر آتا ہے یہ اسی وجہ سے۔ اگر عدل کا نظام قائم ہو جائے
اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سے بہتر اور دین سے بہتر عدل کا نظام کون جو ہے دے سکتا ہے، کون اس کا لمبردار ہو سکتا ہے. تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ تقریباً مسائل حل ہو سکتے ہیں. یا منیر صاحب میں یہ کہوں گی کہ یہاں پر دینی تعلیم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کو دینی تعلیم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. جی ہاں بالکل، آپ نے صحیح فرمایا ہے. آپ جتنا دینی تعلیم دراصل ایک شعور کا نام ہے، اور لوگ آپ دیکھیں چونکہ ہمارے یہاں اس طرح سے تعلیم کا ہی اتنا زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا نا. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہمارے یہاں تعلیم سے وابستہ ہوتے ہیں. ابھی بھی جو پچھلے مہینے، اس سے پچھلے مہینے جو رپورٹ شائع ہوئی، اس کے اندر صرف سندھ کے اندر یا پورے پاکستان میں جو ہے تقریباً 2.5 کروڑ بچے جنہیں اسکولوں کی زینت بننا چاہیے وہ اسکولوں سے باہر ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو اسکولوں سے باہر ہیں وہ یا تو چوری چکاری کریں گے یا اس طرح کی دوسری اس میں جو ہے وہ انوالو ہوں گے. جب ایک بچے کی تربیت جو ہے وہ اس مراحل میں ہو رہی ہے کہ وہ تعلیم سے بالکل نابلد، ناآشنا ہے، دور ہے، تو پھر ہم کیسے توقع اس جنریشن سے جو ہے وہ ہم رکھ سکیں گے کہ آگے چل کر انہی لوگوں نے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے، یا ان عہدوں پر نہ صحیح معاشرے کا عام فرد تو سب نے بننا ہے ذات مڈل کلاس سے. تو پھر لوگ ہمارے یہاں اسی لیے مسائل حل نہیں ہوتے. اس لیے لوگوں کی بنیادی طور پر لوگ جو ہے وہ دین سے دور ہیں. اس کے پورے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس پورے کا نتیجہ یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ افراتفری کا اور عدم اطمینان کا جو ہے وہ شکار ہے. تو یہ اس کو بہتری کی طرف کس طرح لایا جائے؟ اس کو بہتری کی طرف، بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اس کے اندر مختلف لوگوں نے کردار ادا کرنا ہوگا. اب تعلیم کا نام جیسی ذہن میں آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو ٹیچرز کریں گے، یہ کام تو جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکرز کریں گے. اس کے اندر تمام لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ماں باپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر اسکول کا انتخاب کر لیا جائے. اس بہتر اسکول کے انتخاب کرنے سے تعلیم کے بھی اور تربیت کے بھی تمام مسائل جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ حل کر کے دے دے گا. تو میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا. اسکول میں بچہ کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 6 گھنٹے ہوتا ہے، 7 گھنٹے ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. اور میں تو کہتی ہوں کہ ایک جو استاد ہوتا ہے، اگر آپ کی کلاس میں 30 یا سے زائد بچے ہیں تو ایک استاد جو ہے وہ سب کو ایکولیٹی میں دیکھے گا. بالکل. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں 2 ماں باپ مل کر آج کل جو ہے وہ 3 بچوں کو نہیں سنبھال پا رہے ہوتے، اور وہی 2 ماں باپ جو ہیں وہ ایک ٹیچر سے یہ توقع رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کلاس کے اندر 30 اور 36 اور 40 بچوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سنبھالنے وہ کا 30 کام کرے بچے نہیں، وہ 30 خاندان ہوتا ہے بالکل جس کو آپ فیس کر رہے ہوتے جی ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں وہ الگ الگ نیچر سے تعلق رکھتے ہیں، الگ الگ کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں، الگ رجحانات رکھتے ہیں اور کس طرح. تو میں سمجھتا ہوں آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اس کے اندر پیرنٹس کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، اس میں ٹیچرز کو تو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، اور وہ کسی جگہ پلے کر رہے ہیں. اور زندگی کے کتنے دائرے ہیں ہمارے جو خاندان میں گھر کے اندر جو دادا دادی نانا نانی جو ہوتے ہیں، ہمارے ایلڈرز ہوتے ہیں، انہیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. معاشرے کے تمام طبقات کو مل کر اپنا رول پلے کرنا ہوگا. جو ہے وہ کاؤنسلنگ کرنی ہوگی، بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، تو جا کے جو ہے یہ مسائل جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے حل ہو سکیں گے. صرف ایک ٹیچر یا ایک اسکول 6 گھنٹے کے اندر اندر یہ مسئلہ تربیت کا حل نہیں کر سکتا. اچھا، آج کی جنریشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو، جیسے آپ نے بولا کہ ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہوگی، اگر اٹھتے بیٹھتے ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روکا ٹوکا جائے تو وہ برا مانتے ہیں. مطلب ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو سب کے سامنے شاید بے عزت کیا گیا ہے، تو ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے. تو ان جیسے لوگوں کو کس طرح سے گائیڈ کرنا چاہیے؟ اچھا، میں آپ کو بہت اچھا آپ نے سوال کیا. یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ بچہ جو ہوتا ہے اس کی واقعتاً ہم نے اس کی جو خودی ہوتی ہے، خودداری ہوتی ہے، اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو اگر آپ نے سکھانا ہے، گھر کے دائرے کی میں بات کروں تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سب دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کبھی کبھار دوسروں کے سامنے جو ہے وہ پنش کرتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں. کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. گھر کے دائرے کی اگر میں بات کروں تو پیرنٹس کو چاہیے، چھوٹے بچے کی بھی عزت ہوتی ہے. چھوٹے بچے کی بھی عزت ہوتی ہے. بلکہ آپ سمجھیں ہم تو جو بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم تو بہت ساری چیزیں سمجھنے لگتے ہیں. بچہ تو کچھ بھی نہیں سمجھتا، ظاہر سی بات ہے. تو وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے جب آپ کسی اور کے سامنے اس کو ڈانٹیں یا ماریں. اچھا، اسکول کی زندگی کے اندر بھی اساتذہ جو ہیں ان کا بہت کلیدی کردار ہوتا ہے، کی رول ہوتا ہے ان کا. وہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی خودی کا جو ہے وہ خیال رکھیں. اچھا دیکھیں، یہ تو چیزیں ہوتی ہیں. جو چیزیں آپ نے سوال کیا کہ بچے بہت زیادہ ہرٹ ہو رہے ہیں، ان کو اگر اٹھتے بیٹھنے میں ٹوکا جائے، چیزوں پہ مینرز سکھائے جائیں تو وہ بہت زیادہ برا مانتے ہیں، آج کل مائنڈ کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بچوں کا جو اس طرح سے یہ جو جس کیفیت کے اندر جا رہے ہیں، ورنہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا، لوگ سیکھا کرتے تھے پہلے، اس لیے تو ہمارے یہاں تربیت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں بچے ایک بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ اسکرین کے سامنے گزار رہے ہیں.
اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. مطلب پیرنٹس جو ہے وہ سوشل میڈیا یا یوٹیوب یہ سب بن گئے ہیں. بالکل بالکل. آپ دیکھیں نا کہ مطلب آج کل پیرنٹس جو ہے وہ بجائے پیرنٹنگ کے کا کردار ادا کرنے کے وہ کیا کرتے ہیں, جیسے ہی بچہ گھر میں آتا ہے, آپ دیکھیں یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, اس کے لیے وہ فوراً جو ہے وہ کمپیوٹر کی طرف لپکتا ہے, وہ فوراً موبائل جو ہے وہ ہوتا ہے, بچوں کے پرسنل موبائل ہیں. آپ سمجھے میٹرک کلاس سے پہلے تو بچوں کے پاس تو پرسنل موبائل فون ہونا ہی نہیں چاہیے. جن کے پاس پرسنل نہیں ہے انہوں نے والدین کے موبائل پر جو ہے وہ لیکن قبضہ جمایا. یہاں پہ منیر صاحب میں ایک بات ایڈ کروں گی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اپنے دور مطلب اگر میں مولا علی کی مثال لیتی ہوں تو اس میں یہ ہے کہ آج کے دور کے بچوں کو نا ان کے دور کے لحاظ سے پالا جائے بنسبت پچھلے دور کے لحاظ سے. بہت اچھی آپ نے بات کی, بات بالکل درست ہے اس طرح سے. دیکھیں اس کے اندر یہ ہم کوتاہی کرتے ہیں کہ ہم رولز اینڈ ریگولیشن قائم نہیں کرتے نا. آج کے دور سے بالکل اب جیسے بالکل ہی منع نہیں کیا جاتا کہ بچہ کمپیوٹر استعمال نہ کرے, اور کوئی بھی منع نہیں کرتا کہ بچہ جو ہے موبائل سے دور رہے یا اسکرین سے دور رہے. اس کا بہت زیادہ استعمال, اس کا حد سے استعمال, اس کا اتنا استعمال کہ اس کا رزلٹ کچھ اور آ رہا ہے, اس کے رزلٹ کی کارکردگی وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے, اور وہ دوپہر سے جا کے بیٹھا تو وہ جو ہے وہ رات میں جا کے اٹھ رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر اگر شام میں سو کے پوری روٹین ہی متاثر مطلب ہے, زیادتی نہ ہو کسی بھی اس کی چیز کے ساتھ. زیادتی نہ ہو, اس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں نارملی اس کا استعمال کیا جاتا ہے, بلکہ یہ تو بلیسنگ آف سائنس ہے, سائنس کی نعمتیں ہیں یہ. آج آپ دیکھیں کہ ہماری بات ہمارے سامعین تک جو پہنچ پا رہی ہے, ہم اور آپ کنورسیشن کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں انہیں مشینوں کے سہارے, اسی مائک سسٹم کے, اسی کیمرے کے کی آنکھ کے سہارے سے ہم جو ہے وہ اپنی بات اپنے ناظرین تک اور سامعین تک پہنچا پا رہے ہیں. لیکن بچے ہم اور آپ تو دیکھیں اس کو جانتے ہیں نا کہ اس کا غلط استعمال کیا ہے اور اچھا استعمال. بچہ تو بچہ ہے, وہ اس کا استعمال یا تو اس کا زیادہ استعمال بہرحال اس کے لیے جو ہے وہ سودمند ثابت کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا منیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ حیا کا تعلق جو ہے کیا صرف پردے سے ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں جب بھی حیا, پردے اور شرم کی بات آتی ہے تو ہمارے معاشرے نے تو کم از کم یہ طے کر لیا ہے کہ اب یہ 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں جو آپ نے بھی سوال کیا, ضرور اب جو ہے وہ خاتون کی بات ہوگی, ضرور اب جو ہے وہ خواتین کی بات ہوگی. میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن عظیم الشان کے اندر بھی جب نظروں کے نیچے کرنے کا جب حکم دیا گیا تو دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مردوں کو دیا گیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں سے, مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نظروں کی حیا کا جو ہے وہ اہتمام کیا کریں. ہمارے معاشرے نے بالکل الٹ کر دیا اس کو. حیا, پردہ, شرم کی جب بات آتی ہے ہم تو کہتے ہیں یہ تو خواتین پر اب کی اب بات ہوگی, خواتین کا ٹاپک ہے, یہ تو انہیں کرنا چاہیے کہ پردے کا تعلق سے خواتین سے ہی ہے. اب جو ہے وہ معاشرے کے مرد جو ہیں سب اس طرح نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں بہرحال یہ پرسیپشن تو موجود ہے کہ مرد جو ہیں وہ اس حیا سے جو ہیں وہ بالکل عاری ہو گئے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بات یہی ہے میں نے آپ سے ہم نے کی. اس کے بعد پھر جو اگلی آیات ہیں اس کے اندر پھر آگے ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, کہ ان مومن عورتوں سے کہیے کہ یہ بھی اپنی حیا کا جو ہے وہ اہتمام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ جو چلا جا سکے, بلکہ یہ تو دونوں نے حیا کا, پردوں کا, چیزوں کا اہتمام کرنا کا جو ہے وہ کرنا ہوگا. اچھا, صرف حیا کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نظروں کی انسان جو ہے وہ کر لے, تو کیا کانوں کی حیا نہیں ہوتی, غلط سننا, کیا ہمارے دماغ کے فیصلوں کی پلاننگ کی حیا نہیں ہوتی, کیا انسان کے تو ہاتھ کی بھی اور پیروں سے چلنے کی بھی اور ٹانگوں سے چلنے کی بھی اور کسی چیز کو لائے عمل بنانے کی, ان سب چیزوں کی تو حیا تو ایک مکمل پیکج کا نام ہے, فقط نظریں جھکا لینے کا نام نہیں ہے. ہاں اس کی ابتدا جو قرآن عظیم الشان میں آیا اس کی, چونکہ وہ اس کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے, ظاہر سے نظر ساری چیزوں کی وہ جڑ ہے, ابتدا ہے, تو اس لیے اس کا جو ہے وہ اہتمام ہمارے معاشرے میں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی, دونوں کو بالکل برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ کرنا چاہیے. منیر صاحب یہیں سے آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو چلتے ہیں بریک کی طرف اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. منیر صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا شادی شدہ زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے میں صرف ایک عورت کا ہی کردار ہے یا مرد کا بھی کردار ہے اس میں؟ یہ سوال ہے آپ کا جو ہماری زندگی سے اور جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے بنیادی زندگی سے. ایک کامیاب زندگی کو بنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ نہ ہی اگر ایک یک طرفہ
مرد کا رول ہو یا خاتون کا بیوی کا رول ہو، تو زندگی تو اجتماعی زندگی تو ایسے نہیں چلتی ہے. دونوں کا بالکل برابری کا رول ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی جو ہے وہ دو زاویے سوچنے کے جو ہے نہیں ہو سکتے. میاں اور بیوی جو ہیں، مرد اور عورت ہی مل کر ایک کامیاب زندگی کی ابتدا بھی کرتے ہیں، اور اگر کامیابی سے وہ کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہے وہ، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ دونوں کا کردار ہے. آج ہم جتنے بھی لوگوں کو زندگی کے اندر کامیاب دیکھتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ ساتھ کوآپریشن کے ساتھ ہے، میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے. جو لوگ بھی جس بھی فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں، چاہے وہ فیمیل ہوں آپ ہوں، تو آپ دیکھیے ضرور ایک میل کا اس کے اندر کوآپریشن شامل ہے. میں یہاں پر اس وقت اگر موجود ہوں تو آپ دیکھیے کہ جو خاتون ہیں زندگی کی، ان کا اس کے اندر جو ہے وہ کوآپریشن حاصل ہے. تو سوچنے سمجھنے سے لے کر، ایک دوسرے کو سمجھنے سے لے کر، زندگی گزارنے سے لے کر، اور زندگی کے ہر مرحلے پر زندگی کے اس کے اندر اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے. ظاہر ہے زندگی کے اندر تو بہت سارا اچھا برا وقت بھی آتا ہے، اس کے اندر بھی دونوں کا سمجھدار ہونا اور دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے چلنا، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کامیاب زندگی جو ہے وہ بنتی ہے. کسی ایک کا رول یا صرف خاتون کے رول سے آج کل ہمارے یہاں بس یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. مطلب مٹنے مرنے کا لفظ عورت کے لیے ہی کیوں یوز ہوتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں پر عورت کو بھی جو ہے وہ اس کا صحیح حق نہیں دیا گیا، اس کے بھی بنیادی حقوق پورے نہیں ہیں، اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. لیکن بدقسمتی ہی میں کہوں گا، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں بالکل بنیادی قوانین عورت کو حاصل نہیں ہوئے. ہمارے معاشرے کے اندر جو خواتین جو ہے وہ عورت مارچ کے نام سے جو ہے موومنٹ چلاتی ہیں یا ایک تحریک بپا کرتی ہیں، وہ عورت کے ان حقوق کی بات کر رہی ہیں کہ جو بہت آگے جا کے ہیں. وہ ہمارے معاشرے میں تو لوگ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بنیادی حقوق نہیں دے رہے، اس کا جو جائز مقام ہے، جو دینی مقام ہے ہماری اس ایسٹرن سوسائٹی کے اندر، وہ اس کو نہیں مل رہا. تو ہمارے یہاں اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو ویسٹ کے اندر جو عورت کو حقوق حاصل ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے. تو مرنے مٹنے کا سب سے زیادہ قربانی بھی آپ دیکھیں اس سے لی جا رہی ہے. ہمیں تو اس پر ابھی یہ کام کرنا ہوگا کہ عورت کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی، ان کے لیے ان کو جو ہے وہ با اختیار جو ہے وہ بنانا ہوگا کہ ان کی معاشرے کے اندر سب سے پہلے ان کی عزت بحال ہو، کہ ان کو جو ہے وہ جو مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں ہیراسمنٹ کا شکار ہیں ہماری خواتین، اس پر بات نہیں کی جاتی، بلکہ آپ دیکھیں وہ نعرے سامنے لے کے آئے جاتے ہیں. لیکن منیر صاحب، معاشرہ بھی تو ہم اور آپ ہی مل کر بناتے ہیں نا. بالکل، آپ کا جو دوسرا سوال تھا اس میں نے عرض کیا تھا، اس کے اندر بالکل ہم اور آپ نے ہی مل کر کردار ادا کرنا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں آپ نے سوال کیا اور یہاں میں نے جواب دے دیا اور ہم اور آپ جو ہے ختم ہو گئی، اور ہم اس سوسائٹی کا ایسا نہیں، ہم تو سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم سب مل کر ہی تو سوسائٹی ہیں. یہ جو ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں اور یہ جو آپ سوال کر رہی ہیں، ہم سب سوسائٹی ہیں، ہم سب نے مل کر یہاں پر اپنا رول پلے کرنا ہوگا، تو جا کے معاملہ اس حوالے سے سدھار کا شکار ہوگا. مطلب یہ کہ اگر ہر انسان اپنے اندر کی ایک ایک کمی کو دور کرے تو ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. بہت زبردست آپ نے بات کہی کہ ہم ایک ایک خوبی اپنے اندر پیدا کرتے جائیں، ایک ایک خامی کو کم کریں. ایک دم تو کوئی بھی ظاہر سے ٹھیک نہیں ہو سکتا اور یہ آسان بھی نہیں ہوتا، تو معاشرہ بالکل جو ہے وہ گل و گلزار بن سکتا ہے. جی، ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ عورت کے ہراسمنٹ کے اوپر، تو یہ بھی تو ایک مرد ہی اختیار کرتا ہے نا یہ چیزیں. جی ہاں، تو یہاں پہ آپ ان مردوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ صحیح ہے. دیکھیں بنیادی طور پر معاشرے کا جو خراب کرتا ہے وہ نظام کی وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. دیکھیں اگر آج لوگ ٹریفک کی ریڈ لائٹ آن ہونے کے باوجود سگنل پر اگر نہیں رکتے، تو ایک طرف تو ہم سوال یہ کرتے ہیں لوگوں کی خرابی نہیں رکے، لیکن دوسری طرف وہ سسٹم، وہ نظام کیا کر رہا ہے کہ ایک شخص نہیں رکا، نظام تو نہیں پکڑ رہا اس کو. بالکل. تو جس طرح آپ نے سوال کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ان مردوں کی طرف سے ہوتا ہے، تو آپ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی اکائی کا کل جو ہے وہ اچھا بھی نہیں ہوتا اور برا بھی نہیں ہوتا. ہر ڈپارٹ کے اندر، ہر شعبے کے اندر، ہر گروپ کے اندر اچھے لوگ اور برے لوگ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو جو لوگ اس چیز کے مرتکب ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کتنے لوگوں کو سزا ہوئی. ہمارے یہاں یہ جو جد و جہد کرتے ہیں اس طرح کے عورت کے حقوق کے نام پر، ان کی مادر پدر آزادی کے نام پر جو لوگ بات کرتے ہیں، انہوں نے کتنا اس کاز کے لیے کام کیا کہ عورت کی ہیراسمنٹ ہو گئی، یا ان کو جو ہے جاب پلیسز پر جو ان کی جو مشکلات ہیں، مطلب بنیادی ایشوز جو میں نے آپ سے عرض کیا، اس کے لیے کتنا ورک کیا، اس پر کتنے وہ نعرے درج ہوتے ہیں، کتنی اس کے لیے ورکنگ کی جاتی ہے. آپ دیکھیں وہ سب چیزیں بالکل کہیں اور ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں مردوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ظاہر ہے پورا شرم و حیا کا معاشرہ، اور اس کے اندر حکومت کا، اہل اقتدار کا جو ہے وہ کلیدی کردار ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ آج آپ دیکھیں ہمارا بہت سارا ٹائم اسکرین سے جڑا ہوا ہے نا، چاہے وہ بچوں بڑوں کا بھی اسکرین سے جڑا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو وہ اس کے اندر ایک اس طرح کے ڈرامے بنے ہیں.
اس طرح کی موویز بنے، سینسر بورڈ ہو، پیمرا ایک ادارہ موجود ہے وہ ایکٹیولی کام کرے اور چیزیں اس طرح کی ہماری ہم اس کو دیکھیں کہ جس سے معاشرہ ٹوٹتا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ایسے ڈرامے اور ایسی چیزیں وجود میں آ رہی ہوں کہ جس سے لوگ جو ہے وہ نیگیٹو چیزیں سیکھ کر اور معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. یہ ایسا نہیں لیکن ہوتا، سب کا کردار ہے. میڈیا میں اتنے زیادہ یہ ڈرامے اور یہ جو چل رہے تو لوگ اس سے سیکھتے ہی مطلب نیگیٹو بات ہے اور وہ پھر اپلائی بھی کرتے ہیں. جی ہاں، بس بنیادی چیز چونکہ تعلیم سے دوری ہے. بات کہیں سے بھی ہم شروع کریں گے بات تو یہاں پر جائے گی، چونکہ تعلیم یافتہ قوم جو ہے وہ اس کو دونوں چیزوں پر نظر رکھتی ہے. تو بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس کا نیگیٹو پہلو جو ہے وہ بہت جلدی اختیار کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی ذمہ دار اہل اقتدار اس لیے ہے کہ اگر یہ معاشرے میں تعلیم کا اہتمام کریں، تعلیم کے فروغ کا اہتمام اگر کریں تو لوگ پھر اچھائی برائی کو سیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور وہ خود پھر فیصلہ کرتے ہیں، پھر وہ اچھائی کو اختیار کرتے ہیں، وہ پھر اتنی برائی کی طرف نہیں جاتے ہیں. اچھا منیر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اعتبار کرنے کے لیے کیا پیمانہ ہونا چاہیے؟ بس یہ تو ایک اعتبار سے بہت مشکل سوال بھی ہے. اعتبار کے اندر کیا پیمانہ ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اندر اعتبار کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو نظر نہیں آتی. ظاہر ہم اس کو یا اس طرح سے بولیں گے کہ ہم کسی کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، ایک تو اعتبار بہت مشکل سے آتا ہے اور اس کے بعد اگر بھروسہ آپ کا ٹوٹ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. بس یہ تو بہت ظاہر سی بات ہے، بہت اہم سوال ہے ہماری عام زندگی سے حوالے. آپ دیکھیں ہماری ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جس بھی سطح کی ہے بالکل وہ اعتبار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ، ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. تو اعتبار تو جو ہے وہ ہمیں اس کو بڑا خیال کرنا چاہیے. ہمارے یہاں معاشرے کے اندر اس کو تو بس اب ایک کھیل اور آپ سمجھ لیں کہ کام چلانے کا یا چال بازی کا ایک ہتھیار سمجھ لیا گیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی بھی جو ہے وہ دغا بازی آپ کر دیں تو ہمارے یہاں بہت کامیاب اس کو سمجھا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ بھی اور ہمارا مذہب بھی ہمیں اس بات کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے اعتبار کو ڈیولپ رکھیں. یہ جو بالکل وعدے کا معاملہ ہے بالکل وہ اعتبار کا معاملہ ہے. جس طرح وعدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے بالکل، اسی طرح اعتبار ایک تو آتا ہی اتنا مشکل سے کسی بھی سطح کا ہو، اور جب انسان پر کوئی انسان اعتبار کرتا ہے تو پھر دوسرے انسان کو چاہیے کہ ظاہر نہ ہی وہ اس کا دل توڑے اور اس کے اعتبار کا جو ہے وہ خیال کرے. یہ بالکل ایفائے عہد کی طرح ہے. اچھا منیر صاحب، مجھے بتائیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم زندگی میں جو چاہیں وہ ہمیں مل جائے، اس سے بڑھ کر بھی ہمیں مل سکتا ہے، بس طلب ہونی چاہیے. زندگی کے اندر دیکھیں بہت اوپنلی کوشچن ہے. ظاہر سی بات ہے زندگی کے اندر ہم جو چاہتے ہیں، پہلی بات تو ہمیں اپنی تعلیم سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کی طلب کرنی چاہیے. ہم بنیادی طور پر ہمیں اس چیز کو سیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں. جب ہم سب اس پر متفق علیہ ہے، ہم سب چاہے کسی کا کوئی بھی مذہب ہو، کسی کا کوئی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، سب لوگ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ بہرحال ایک نہ ایک دن اس کی زندگی کے چیپٹر بہرحال کلوز ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. بالکل. اب جب مثال کے طور پر میری زندگی اگر جو ہے وہ 50 اور 55 سال ہے تو پھر اب یہ تعلیم مجھے یہ شعور فراہم کرتی ہے کہ میں یہ سوچوں کہ مجھے زندگی کے اندر کس چیز کی چاہ اور طلب ہونی چاہیے، کتنی چیزیں میں حاصل کر سکتا ہوں. بہرحال کسی چیز کا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کسی بھی چیز کی. آپ بڑا ویژن رکھنا چاہیے، بڑی سوچ رکھنا چاہیے. تو انسان تو ظاہر سی بات ہے اسی بڑے ویژن کے ہی بات تو انسان جو ہے وہ چاند پر پہنچ گیا. آج وہ ہے وہ خلا کا جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. تو پھر بقیہ چیزیں جو ہم چاہتے ہیں وہ تو بہت چھوٹی ہیں اس کے کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو. لیکن انسان جو ہے نا اس کی آرزویں ختم نہیں ہوتی ہیں. انسان کی آرزویں ظاہر سی باتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے بنیادی طور پر. ہم اور آپ اگر یہ سوال سوچیں کہ ہم زندگی کے ایک اسٹیج پر ہیں، ابھی ہماری کتنی زندگی آ گیا، تو ہم بہت زیادہ کر کے بھی ہم کریں اگر لگائیں تو پھر یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ انسان کو پھر بہت کچھ سوچنے پر بہرحال جو ہے مجبور ہو جاتا ہے. اور پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سوچ کا زاویہ بہرحال صحیح ہو جاتا ہے کہ میں سوچوں کہ اگر میری زندگی کے 20 سال باقی ہیں تو پھر میرے سوچنے کا زاویہ ایک الگ ہوگا. اس کے برعکس میں سوچوں کہ ابھی تو میری بہت زندگی باقی ہے اور ابھی تو پھر زندگی کا پھر تو بہت کچھ. تو اچھی چیزوں کے اندر، زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے اندر، صحت کے اعتبار سے، پیسے کمانے کے اعتبار سے، بزنس کرنے کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے انسان کو جو ہے وہ بڑا ویژن رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. اللہ اچھا، تعالیٰ میں اس میں یہاں پر نوازتا ایک ہے. بات ایڈ کروں گی کہ کچھ لوگوں کا سوچنا بھی ہے اور ماننا بھی یہی ہے کہ مطلب میں نے لوگوں کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ پہلے کے لوگوں کی زندگیاں بہت ہوتی تھیں لیکن اب لوگوں کی زندگیاں بہت کم ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟
صحیح ہے. دیکھیں انسان تو جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ خسارے میں ہے. اور پہلے کی زندگیاں انسان کی جو کہا جاتا ہے وہ تو اس اسپیکٹ سے کہا جاتا ہوگا کہ پہلے کی ہیلتھ بہت زیادہ بہتر تھی. ظاہر سی بات ہے وہ لوگوں کا ڈائٹ بہت زیادہ بہتر تھی, لوگوں کی غذائیں بہت زیادہ بہتر تھیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم, ملاوٹ بہت ہے. جی ہاں بالکل ملاوٹ ہے ہر طرح کی. تو آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ جلدی دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ بہرحال صحت کے زاویے سے ہم بات کریں تو اس کی وجہ ظاہر سی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں زندگی کے اندر لوگوں کی اکثریت کا آپ سونے اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. آپ سب چھوڑیں نا, ہمارے اپنے معاشرے کی آپ بات کریں تو لوگوں کے سونے اٹھنے کا جاگنے کا وقت نہیں ہے. مطلب کمپیوٹر کتنا چلانا ہے کتنا نہیں, موبائل کتنا استعمال کرنا ہے. کمپیوٹر میں تو ہم نے بات کی نا بچوں پر ہم سارا جو ہے وہ نزلہ گرا دیتے ہیں. ابھی دیکھیے یہ جو مطلب موبائل, روٹین سیٹ نہیں ہے. جی ہاں آپ دیکھیں نا موبائل بھی ہم لوگ کتنا استعمال کرتے ہیں. اس کا بھی تو ایک قاعدہ قانون ضابطہ میری زندگی پر بھی تو لاگو ہونا چاہیے نا کہ مجھے اپنی زندگی میں ایک دن کے اندر اتنا موبائل استعمال کرنا سدھار پہلے چاہیے. اپنے آپ سے ہی پیدا جی ہاں, ہوتا ہے. سدھار تو شروع بھی جو ہے وہ اپنے آپ سے ہوتا ہے. تو جب یہ چیزیں اتنی جو ہے وہ ہیلتھ کے اعتبار سے, چیزوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں آنکھیں انسان کی کمزور ہوتی ہیں, اس کی سماعتیں کمزور ہوتی ہیں, اس کے سوچنے بولنے سمجھنے کی, اور پھر بقیہ ہمارے یہاں جو صحت کا اور چیزوں کا جو حال ہے اور غذاؤں کا جو حال ہے, تو ہر چیز جو ہے وہ بلکہ سمجھے 2 نمبر سے بھی آگے 6 اور 8 نمبر تک جا چکی ہے. اس غذائی زندگی کے اندر ہم سفر کر رہے ہیں تو پھر لامحالہ ظاہر سی بات جب ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وقت اچھا بڑھ منیر صاحب جاتی یہ ہے. بتائیے کہ آپ نے کہا ہے کہ مطلب پہلے کے دور میں تھا کہ اچھا کھانا پینا تھا, سب کچھ تھا, تو کیا زندگی کا تعلق صرف کھانے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا کوئی اور بھی بات ایسی ہے جو ہماری زندگی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ نہیں, بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. بالکل کھانے پینے سے اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. یہ ایک جز ضرور ہے, اس کا حصہ ضرور ہے. آپ دیکھیے کہ آج ہماری زندگی سے ورزش ختم ہو گئی ہے, جی آج ایکسرسائز ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, مطلب میں یہ چاہوں گی کہ آپ جو ہے ہمارے پروگرام کے تھرو جو ہے نا لوگوں کو میسج بھی دیں کہ جو ان کے اندر کی کمیاں ہیں تو وہ کس طرح دور کریں. جی ہاں دیکھیں ایک دن کے اندر یہ جو ہم ایک دن کا جو ہم آغاز کرتے ہیں تو لوگ یا تو تعلیم و تعلم سے وابستہ ہوتے ہیں یا جاب سے وابستہ ہوتے ہیں. اس کے آنے کے بعد ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کا یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جاگنگ کا اہتمام کریں, ہم ایکسرسائز کا اہتمام کریں, پوری فیملی کے ساتھ مل کر پارک وزٹ کرنا چاہیے. جو بھی قریبی تفریحی مقام ہے وہاں پر لوگوں کو جانا چاہیے. فیملی کے ساتھ جائیں, فیملی کے ساتھ نہیں جاتے آپ خود جائیں. تو زندگی کے اندر قواعد و ضوابط کی وہی بات آ گئی. اس کو ہر چیز کو جگہ دینی چاہیے, انٹرٹینمنٹ کو جگہ دینی چاہیے, اور تفریح کو جگہ دینی چاہیے, اور مزاح کو جگہ دینی چاہیے. آج آپ دیکھیں کہ ہم لوگ موبائل پر تو جو ہے وہ لطیفے پڑھ کر اور اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں وہ جو اجتماعی زندگی کا تصور تھا ہمارے یہاں, آج ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ فون پر. امریکہ میں تو خیر و عافیت لوگوں کی دریافت کر رہا ہے, لیکن اپنے گھر کے اندر لوگ ایک دوسرے کمرے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے, پڑوسیوں کو لوگوں کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بالکل. اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں اور پڑوسیوں کو جو ہے وہ علم تک نہیں ہوتا. تو زندگی کو سدھار کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کا, انٹرٹینمنٹ سے لے کر, ہنسی مذاق سے لے کر, تفریح سے لے کر, دوستوں میں وقت سے لے کر, آفس ٹائمنگ ہو گیا, نیوز پیپر ریڈنگ ٹائم ہو گیا, موبائل ٹائم ہو گیا, اسکرین ٹائم, اس کے اندر ہمیں زندگی کے اندر قواعد و ضوابط بنانے ہوں گے. تو زندگی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ صحت بھی جو ہے وہ بہتر ہماری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ظاہر سی اس کا تعلق محض کھانے پینے سے تو نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق تو ورزش, ایکسرسائز, انٹرٹینمنٹ, تمام زندگی کے وہ ہیں لیکن شعبے ہیں, یہاں اس پہ سے اگر ظاہر ہے. ہم لیڈیز کی بات کرتے ہیں کہ مین تو پھر مطلب کام کرتے ہیں, وہ جاب پر جاتے ہیں, ورک کرتے ہیں, جو گھر میں رہنے والی لیڈیز ہوتی ہیں وہ زیادہ سستی کا شکار ہو جاتی ہیں. صحیح بات ہے, آپ نے بہت اچھا خواتین سے متعلق سوال کیا ہے. میں کہوں گا کہ اس کے اندر ان کو بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ جتنے بھی تفریحی مقامات ہیں ساری طرح کسی ایک اس کے لیے تو نہیں ہے کہ اچھا ہماری منیر صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو چلتے ہیں بریک کی طرف اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, تو چلتے ہیں اپنے بقیہ پروگرام کی طرف. جی تو منیر صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں عرض کر رہا تھا, سوال آپ کا تھا کہ خواتین تو گھروں میں ہوتی ہیں, اب وہ کس طرح اپنی ایکسرسائزز کا یا اپنی تفریح کا یا اپنے مشاغل کا اہتمام کریں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اپنی زندگی کا اسی طرح سے ٹائم ٹیبل مقرر کرنا چاہیے کہ سونے کا ایک وقت ہو. پھر ظاہر ان کا وہ خواتین تو ہمارے یہاں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں ہماری زندگی کے اندر. ظاہر سی بات ہے بچوں کو بھی وہی سنبھالتی ہیں, اور مردوں کی زندگی کا بھی لازمی جز اور پہیہ ہیں وہ ان کی مثال ہے. ظاہر سی بات ہے
تو وہ بھی ان کو بھی تمام ایک پوری فیملی میں اس طرح ہونا چاہیے کہ شام میں جو ہے وہ نکلنا چاہیے لوگوں کو اور قریبی پارک میں قریبی تفریحی مرکز یا تفریحی مقام کا جو ہے وزٹ کرنا چاہیے. نہ بھی صحیح ہو اس طرح سے تو لوگ ہمارے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہ فیملی سمیت باہر نکل جائیں, تھوڑا گھوم پھر کر چہل قدمی کر کے آ جائیں. واقعتاً انسان کی زندگی کا باہر نکلنے سے وہ بہت زیادہ فریش ہوتا ہے, اس کا ذہن دل و دماغ کی توانائیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ فریش ہوتی ہیں اور وہ ایک پاور اور قوت تمام چیزوں کے اندر وہ میسر آتی ہے. منیر صاحب یہاں پہ میں اپنے سوال کو تھوڑا سا تبدیل کروں گی. مجھے یہ بتائیے کہ سفید پوش لوگ کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں سفید پوش لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ انہیں کبھی کسی چوک چوراہے پر گلیوں بازاروں کے اندر جو ہے وہ مانگتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, اپنا جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے آپ انہیں نہیں دیکھیں گے. آج ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم مانگنے والوں کو تو دیتے ہیں, ہم فقیروں کو دے رہے ہیں, ہم فقیروں کو نواز رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کا واقعی حق ہے وہ سفید پوش انجینئر کا, تو آپ دیکھیں ان پر کسی کی توجہ نہیں ہے. ہمارے یہاں دینے والے دے رہے ہیں, وہ مانگنے والوں کو دے رہے ہیں. تو جس معاشرے کے اندر جس طبقے کا استحصال واقعاً آپ سمجھیے ایک طریقے سے استحصال ہی ہے, یا ناانصافی کا لفظ آپ استعمال کریں, یا وہ جو ان کا حق ہمیں ان تک پہنچانا چاہیے ہم نہیں پہنچا پا رہے, وہ سفید پوش لوگ ہیں کہ جو زندگی کی گاڑی جن کی بہت مشکل سے چل رہی ہے اور وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں فائنینشلی اور معاشی طور پر, لیکن چونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں, چونکہ وہ کہتے نہیں ہیں, وہ بات نہیں کرتے, وہ ہاتھ نہیں بڑھاتے, تو ہم ان کو جو ہے وہ نہیں پہچان پاتے. اس پر ذمہ داری ہماری ہے, اور یہ انسان کے اندر یہ کوالٹی بھی بہرحال تعلیم پیدا کرتی ہے کہ انسان کو تعلیمی شعور دیتی ہے کہ یہ صرف حق جو ہے وہ مانگنے والوں کا نہیں ہے. آپ دیکھیے اب تو اس لائن کے اندر پروفیشنلزم آ گیا, مانگنے والوں کی لائن میں آپ دیکھیے پورے باقاعدہ گروپ اور انجمنیں اور ٹائپ کی ان کی موجود ہیں, ایک جگہیں بھی فکس ہوتی ہیں جگہیں فکس مانگنے ہوتی کے لیے ہیں. بھی. کوئی اگر جگہ کسی اور کی تبدیل کر دے تو اس پہ باقاعدہ لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے کہ جو یہ ہمارا علاقہ ہمارا زون ہے. تو جو ہمارا بہرحال یہ بنیادی رول ہے ہمارا ہم سب کا کہ ہم اپنی تعلیم کے ذریعے سے اس مقصد کو حاصل کریں کہ ہم ڈھونڈیں. آج آپ دیکھیں منیر صاحب میرا اگلا سوال یہی ہے آپ سے کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے میسج دیں کہ اگر یہ سفید پوش لوگ ہم مطلب کچھ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں نا کہ سفید پوش لوگ کہاں رہتے ہیں, اگر ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کس طرح کریں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ دیکھیے میں اس کو مثال اگر دوں, ہمارے یہاں لوگ رمضان میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں, تو اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اس کو کہہ کر آپ کسی کو کہہ کر تو زیادہ اس طرح نہیں کریں گے. دین کی بھی واضح تعلیمات یہ ہیں کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ہم نے زکوٰۃ نکالی تھی تو ہم آپ کو دینے کے, آپ اس کو تحفے کے طور پر, آپ ایز اے گفٹ, آپ سمجھیں کہ ہمارے یہاں اس کو بالکل فیل نہ ہو, اس کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ سمجھیں کہ آپ گفٹ لے کے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے سوئیاں اور پھل فروٹ بھی لے لیے اور انویلپ میں اماؤنٹ بھی ہے, اور آپ کہیں کہ عید کا موقع ہے, ہم نے بھی اس کی تیاری کی تھی, ہمارے یہاں بھی اس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں, تو ہم نے کہا آپ کو بھی اس خوشی کے موقع میں جو ہے شامل کر لیں. تو آپ سوچیں یہ ساری چیزیں ہمارے دین نے بنیادی طور پر ہمیں فراہم کی ہیں. ہم نے چونکہ تعلیم حاصل نہیں کی, کسی اعتبار سے بھی جو ہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو یا اس کے مقاصد اگر حاصل کر لی تو اس کے مقاصد سے حقیقی فہم سے تعلیم کے جو ہے وہ آشنا نہیں ہے, تو ہم ان تمام مسائل کا جو ہے وہ سوسائٹی ہماری جو ہے وہ شکار ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں بھی اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں, اور اچھے طریقے سے, جس طرح میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ان کو ایک اچھے زاویے سے, اچھے نظریے سے, کہ ان لوگوں کو بھی یہ فیل نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا وہ ہے, بلکہ وہ بھی ایسا جو ہے وہ فیل کریں کہ وہ بھی اس سوسائٹی کا جو ہے وہ حصہ ہیں, اور معاشرے کے اندر کوئی بھی خوشی کا غمی کا موقع جو ہے سب مل کر اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا اس کا اہتمام کر رہے ہیں. لیکن منیر صاحب آپ نے کہا جس طرح ہم رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں, مدد کرتے ہیں, عید آ جاتی ہے, میرا سوال یہ ہے کہ ان کو نیڈ صرف ان منتھس میں نہیں ہوتی ہے, سال کے جو پورے 12 مہینے ہیں, کہ ضروری نہیں کہ ان کو عید پہ ہی دیا جائے یا ان کو رمضان میں ہی دیا جائے, باقی دنوں میں جو مصیبت میں ہوتی ہے, تو اس طرح ان کی ہیلپ کس طرح ہم لوگ کریں ان کی؟ جی ہاں, بڑا اچھا زاویہ آپ نے سوال میں سے نکالا. میں نے ایک مخصوص اس کا ذائقے سے جواب دیا تھا. اس کے اندر انسان کو تو پوری زندگی کے ساتھ اس کے مسائل, اس کی چیزیں جو ہے وہ, جو لوگ زندگی کے اندر سفر کر رہے ہیں وہ ان کو مسائل پوری زندگی کے 12 مہینے کے جو ہے وہ شکار ہیں. ہمیں یہ چاہیے, ہم میں سے, ہماری سوسائٹی میں سے ہر فرد, ہمارے پاس تو مثال ہے نا مواخات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا نظام قائم, انصار اور مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا تھا, اور
جو ہے وہ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی جو ہے وہ کفالت بھی کی تھی، مدد بھی کی تھی، اور اس کی بڑی مثالیں ہیں. اپنے گھر کا سامان بھی ادا کیا تھا اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے متمول گھرانے، کیا ہماری ایلیٹ کلاس، کیا ہماری مڈل کلاس، ہم اپنے گھر کی ضرورتیں بھی تو پوری کرتے ہیں نا؟ کیا ہم میں سے، میں اگر کہوں بالکل، کیا ایک ایک گھر، کیا ہم اپنے قریب کا ایک ایک گھر اس کے اندر بھی اس کی پورا وہ نہ کریں جس طرح ہم خود کرتے ہیں؟ ہم بالکل انیشیل اسٹیج سے اس کی بالکل جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں، بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، آپ سمجھیں اس کا بنیادی پرچون کا سامان ہے، کیا ہم وہ نہیں کر سکتے؟ بنیادی طور پر تو ہم نے اپنے معاشرے کی اونرشپ خود لینی ہوگی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو پیسے کی نیڈ ہے، اب دیکھیں پیسہ ہی ایسی چیز ہے جس سے آپ کی جو اور دیگر ہیں ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو فار ایگزامپل اس کو بچے کی فیس بھرنی ہے اور آپ جا کے اس کو راشن دے دیں تو وہ کس طرح سے کرے گا؟ بس بہت اچھا ہے یہ زاویہ بھی سوال کا. ہم نے تو دیکھیں دراصل اس کے پاس جانا ہے، وہ جو اس کا جو آپ نے سوال پوچھا، یہ مسئلہ ایسا حل ہوگا، ہم نے اس کے بعد بیٹھنا ہوگا، ہم نے اس کے ساتھ غم گساری کرنی ہوگی، ہم نے تو اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا ہوگا، ایک تعلق استوار کرنا ہوگا، وابستہ کرنا ہوگا. پھر اور ہر چیز میں پیسہ ہی مدد کا طریقہ نہیں ہوتا. جی بالکل. کہ زندگی کے کتنے مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی غم گسار جو ہے وہ ساتھ ہو، کوئی آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھنے والا ساتھ ہو، کوئی آپ کو جو ہے وہ ایک بڑی مضبوط سی جھپی دینے والا ساتھ ہو. تو ہر چیز کا حل تو جو ہے وہ پیسہ نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے. وہ ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ان سے بہرحال ایک بنیادی ایک اچھا تعلق جو ہے وہ قائم کرنا ہوگا، استوار کرنا. پھر کیا ہوگا کہ ہمیں اس کے ساتھ اس تعلق کے نتیجے میں اس کے مسائل معلوم ہوں گے، ان کا ادراک ہمیں حاصل ہوگا. جب ہمیں اس کا ادراک حاصل ہوگا تو ہم خود ظاہر انسان کو پھر خود علم ہو جاتا ہے چیزوں کا کہ نیچرلی فطری طور پر کہ کب اس کو کس سامنے والے کی کس طرح سے کیا مدد کرنی چاہیے. تو اس طرح سے انسان جو ہے بہتر انداز میں اس طرح کے معاشرے کے طبقات کی مدد جو ہے وہ ہر طریقے سے، ہر زاویے سے کی جا سکتی ہے. اچھا منیر صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ دنیا ویسی ہی نہیں ہے جس طرح تمہیں دکھتی ہے، بلکہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں دنیا آپ کو ویسی ہی نظر آتی ہے. اگر آپ اس کو اچھے انداز سے دیکھیں گے تو اچھی دکھے گی، اور آپ اس کو برے انداز سے دیکھیں گے تو آپ کو دنیا بری ہی نظر آئے گی. اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، دیکھیں اس کے اندر تو دراصل جو زاویہ ہے وہ دیکھنے کا زاویہ ہے. دراصل دنیا کو ہم وہ نہ دیکھیں کہ وہ کیسی ہے، دنیا کو دیکھنے کے زاویے مختلف ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ان کے لیے دنیا بہت اچھی ہے اور وہ اچھے انداز سے دنیا کی زندگی کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں. ان کے سوچنے سمجھنے اور زندگی گزارنے کا زاویہ اور بیہیویئر ہے کہ وہ کس طرح سے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں وہ تو اس لیے ہمیں دیکھیں ہمیں اپنا بنیادی تصور ٹھیک کرنا ہوگا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہ گار لوگ ہیں اور ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. تو آپ دیکھیں ان کے لیے واقعتاً جہنم تو آخر میں آنی ہے. ان کے لیے دنیا کی زندگی بھی جہنم اور وبال ہو جاتی ہے. انسان کو میں سمجھتا ہوں پورے امید کے ساتھ اور اپنے پروردگار پر پورے بھروسے کے ساتھ اور اپنی ذات پر، پروردگار نے اس کو جو اعتماد دیا، اشرف المخلوقات بنایا. آپ دیکھیے، حالانکہ دیکھا جائے تو شیر زیادہ طاقتور ہے لیکن انسان اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے. دیکھا جائے تو یہ جو بلڈنگ جو بہت طویل بنی ہے اس کی زیادہ ویلیو ہے، لیکن آپ دیکھیے اس کو بنانے والا تو حضرت انسان ہے اس کو بنانے والا. تو انسان جس زاویے سے، اور دین نے تو ہمیں بہت بہترین اور اچھا زاویہ دیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اگر ہم اپنی زندگی کو آپ دیکھیے، اگر ہم چھوٹی چھوٹی قصور لوگوں کے اور غلطیاں ان کی جو ہے وہ معاف کریں اور صرف نظر کریں اس سے، تو آپ دیکھیں ہم جب لوگ ساتھ رہتے ہیں ہمارے یہاں بڑے مسائل جنم لے رہے ہیں نا اور یہ بڑی چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو آپ دیکھیں چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں سارے مسائل، اور دنیا گھر کی وہ زندگی جو ہے وہ جنت بن سکتی ہے. وہ ایک جنت تو لوگوں کو ملنی ہے انشاءاللہ، لیکن وہ گھر کی زندگی اور ہمارے آفس کی زندگی اور ہمارے جو ہے جاب پلیس جو ہے وہ، چونکہ اپ اینڈ ڈاؤن رشتوں کے اندر تو ہر جگہ موجود ہے. کہاں ہے؟ کیا ہمارے گھر کے اندر کیا بھائی بہنوں میں لڑائی نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے گھر کے اندر کیا ہماری والدہ اور والد کبھی ہمیں ڈانٹ نہیں دیتے؟ کیا بیجا نہیں ڈانٹ؟ سب کچھ ہوتا ہے، ہم برداشت کرتے ہیں. یہی برداشت، یہی صبر اور یہی رحم دلی اگر ہم زندگی کے تمام دائروں میں اپنائیں، اپنی جاب پلیس پر بھی، اسکول کالج یونیورسٹی کی زندگی میں بھی، عام زندگی میں، دوستوں یاروں کی بیٹھک میں بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو آپ سمجھیں کہ زندگی جو ہے وہ جنت ہے، جنت نظیر ہے. اور دراصل بنیادی طور پر زندگی کو دیکھنے کا زاویہ اس کو جنت یا جہنم بناتا ہے. بنیادی طور پر تو بات یہ ہے. منیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں اور آپ نے قیمتی وقت نکالا. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے مزید گفتگو کریں گے. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے اپنی میزبان ثنا نور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.